ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور اگر آپ 6 کلمے کے بارے میں پتہ تو اس میں ایک ہوگا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بلکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے بہت سارا سوال کیا تھا، اس میں سے ایک سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے جو انسان کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقیدہ رکھو، یقین کرو، یہ ایمان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، یعنی کہ اللہ کے جو فیصلے ہونا، اس فیصلے سے راضی رہنا کہ اللہ نے مجھے کالا بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا کہ مجھے اللہ نے کالا بنایا ہے، میں اللہ سے راضی ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ نے میرا قد چھوٹا بنایا، جس کو ہم لوگ، حالانکہ اچھی بات نہیں ہے بولنا، جس کو بولتے ہیں ناٹا، ناٹا نہیں بولتے اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا قد والا، ٹھیک ہے، چھوٹا قد والا۔ تو اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں گے آس پاس میں کھجور کی پیڑ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سیفٹی کے لیے ان لوگوں نے نا نیٹ لگایا ہوا، تاکہ ایک تو اگر ٹوٹے سوکھ کے گرے تو اسی میں رہ جائے، یا پھر کبوتر وغیرہ جو ہے نا اس کو پھل کو ضائع نہ کرے۔ اس میں لال لال کھجور بھی آگے دیکھیں گے ایک دم لال لال ہے پورا، ٹھیک ہے، لال سیب نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی کی طرح لال لال ہے۔ فی الحال زوم ہو رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ بہرحال مقصد نہیں دکھانا رنگ، اصل دکھانا کیا ہے کہ اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا، یہی تو ایمان کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں۔ کافروں کو اللہ کے فیصلے پر شک شبہ رہتا ہے۔ کافر تو پہلی بات اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہائے میرے ساتھی ایسا کیوں ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، اگر ہم اللہ کو رب ماننے پر راضی ہیں تو اللہ کے فیصلے پر بھی راضی رہنا ہوگا ہمیں۔ آئی بس سمجھ میں؟ تو میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اتنا موٹا تگڑا ہے ماشاءاللہ یہ پیڑ، ٹھیک ہے، اس کو روزانہ پانی دیا جاتا ہے، صرف اس اکیلے کو نہیں، جتنے پیڑ پودے ہیں نا روزانہ پانی دیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس کے بغل میں اسی کے جوڑے کے اسی طرح موٹا تگڑا لگ رہا ہے، تھوڑا کم ہی ہوگا، وہاں پہ آپ کو گچھے نظر آ رہے ہوں گے، ہے نا، کھجور کے گچھے 9-8 گچھے ہیں بڑے بڑے۔ اس کے علاوہ یہاں دیکھیں آپ، اس کے آس پاس میں کتنے سارے پیڑ ہیں، سب میں پھل لگے ہوئے ہیں، سب میں کوئی باقی نہیں ہے۔ بلکہ میں جو دیکھ پا رہا ہوں یہاں سے اس پارک میں 1 2 3 یہ 4، ادھر 2 6 7 8، یا 8 پیڑ میں سے صرف ایک پیڑ کے پاس دیکھ رہے ہو نکلا تو تھا تھوڑا سا کوپل یا کیا کہتے ہیں اس کو، میں تھوڑا روشنی بڑھا دیتا ہوں سمجھ میں آئے گا، اور زوم کر تو دیکھیے یہ جھاڑو جیسا کچھ نکلا ہو نا کوپل، کہ اس میں پھول نکلتا ہے پھر وہ پھل بنتا ہے، وہ چیز نکلا، دیکھیے اس میں پھل نہیں آیا۔ آئے بس سمجھ میں؟ تو اللہ نے اس پیڑ کے نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس سال، یا اس کے نصیب میں اس سال مجھے پتہ ہے کہ اس میں پھل نہیں لگا، اللہ عالم، باقی سب جو 6-7 پیڑ دیکھ رہے ہیں سب میں پھل لگا ہوا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ، کہ اللہ نے اس کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چاہے اس پیڑ میں ہزاروں لاکھوں آپ تعویذ باندھ کے لٹکا دو، اس سال اس میں پھل نہیں آنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت، اللہ کے علاوہ کوئی بھی طاقت ہو مل کے اس میں ایک دانہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے سمجھ میں آئے، آمین۔